وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له به ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بے پناہ قبولیت عطا فرمائی ہے. رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم بہار بنایا ہے. سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رمضان المبارک جب آنے لگتا تو سرکار صحابہ کو جمع فرماتے، ان کے درمیان خطاب فرماتے اور صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے: لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں، تمہاری نیکیوں میں آگے بڑھنے کو دیکھ کر پسند فرماتے ہیں. اس کے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. ایک فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا ہے اور تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے. لہذا جب تم یہ مہینہ پاؤ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے لگتا ہے تو جنت کے کیواڑ بجنے لگتے ہیں، جنت کے اندر ایک خوشبو نما ہوا چلنے لگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں: یہ کیسی موسم بہار اس وقت آئی ہوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں: رمضان آنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کر زمین کے اندر جتنے سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر لو، ان کو جکڑ لو. لہذا ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے ان کے پیروں میں اور ان کو سمندر کی تہوں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے رشک فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں: میرے فرشتوں آؤ، دیکھو یہی وہ میرے بندے ہیں جن کے پیدا کرنے سے پہلے میں نے تم سے کہا تھا میں دنیا کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. تو تم لوگوں نے یہ کہا تھا آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کریں گے جو دنیا میں جائیں گے، فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. اے اللہ، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں. میرے فرشتوں، میں نے اس وقت تم سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان باتوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے.
میرے فرشتوں یہی وہ میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے ایسی ایسی بات کہی، اب دیکھو یہ وہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو کھانے کا حکم دیا تو وہ کھانے لگے، اور میں نے ان کو کھانے سے منع کر دیا تو ان لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا، یہ میرے حکم پر کھاتے ہیں، میرے حکم پر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے سامنے تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ حقیقت میں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کھانا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے پینا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے صرف کھانے پینے کی ترتیب بدلی ہے، ہم نے کھانے پینے کی ترتیب بدلی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنا کر روزے داروں کی مغفرت کا سامان فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل تابعدار اور فرما بردار بن جانا چاہیے، رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ باضابطہ رمضان کا مہینہ تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح امتحان سے پہلے ایک طالب علم امتحان کی تیاری کرتا ہے، اور کسی سفر پر جانے سے پہلے مسافر سامان سفر تیار کرتا ہے، جس طرح مجاہد جہاد میں جانے سے پہلے اپنے سامان کو تیار کرتا ہے، ایسے ہی نیکیوں کا موسم بہار آنے سے پہلے پہلے رمضان کے خواہش مند لوگوں کو رمضان کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، رمضان کی تیاری کر کے رمضان کا استقبال کرے گا تو پھر اس کو رمضان کی آمد پر خوشی ہوگی، دل کے اندر فرحت ہوگی، اس کو اللہ کا فضل نظر آئے گا، اللہ کی رحمت نظر آئے گی، پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ۔ اور رمضان کے اندر اللہ کا فضل تو برستا ہے، اللہ کی عطایا کی نوازش کی اللہ تبارک و تعالیٰ برسات برسا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے فیصلے ہوتے ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ روزانہ بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے، روز ایک دعا مومن بندے کی ضرور قبول کی جاتی ہے، بلکہ بعض روایت میں تو یہاں تک آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر روزے دار کی کوئی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وہ ابن آدم کا عمل جس کو وہ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر دیتا ہوں، لیکن روزہ ایسی چیز ہے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا یا میں خود روزے کا بدلہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان بالکل ہمارے سروں پر ہے، گنتی کے 15 دن یا 17 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ تیاری کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تیاری رمضان المبارک کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی۔ گناہ نیکیوں کی توفیق کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آدمی چاہتا ہے، سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نیکی کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کے پیچھے غور کیا جائے تو پتہ چلے گا گناہوں کی بیڑیاں وہ اپنے پیروں میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں کی جانب اس کے قدم نہیں اٹھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں روزانہ رات میں پانی تیار کرتا ہوں اور پانی تیار کر کے وضو کے لیے پانی رکھ کے سو جاتا ہوں اور اس نیت سے سوتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا، لیکن میں جب سوتا ہوں تو میری نیند ہی بیدار نہیں ہوتی، یا میں اٹھ بھی جاتا ہوں تو تہجد کے اندر میرا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تہجد میرے سے کیوں چھوٹ رہی ہے؟ حالانکہ رات میں ساری تیاری کر رہا ہوں، نیت کر کے سو رہا ہوں، پھر بھی تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تم نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال رکھا ہے، جب تک تم گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے اور جن گناہوں کے اندر تم ملوث ہو ان گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تو تم نیکیوں کی جانب سبقت نہیں کر سکو گے، نیکیوں کی جانب تمہارا قدم نہیں اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے
کہ جب بندہ گناہوں کے اندر مبتلا اور ملوث ہو جاتا ہے تو وہ لاکھ کوشش کرے، لاکھ اپنے دل کے اندر تمناؤں اور آرزوؤں کے انبار اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، لیکن جب تک وہ گناہ سے توبہ نہ کرے، گناہ کو نہ چھوڑے، اس وقت تک نیکیوں کی توفیق اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو، اللہ سے سچی پکی توبہ کرو۔ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی کرشمہ سازی اس بندے کے اوپر فرماتے ہیں، اس کے اوپر توجہ نازل فرماتے ہیں، پھر اس کی دعاؤں کی قبولیت کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے۔ یہ پہلا کام ہے رمضان کی تیاری کا۔ آدمی سچی پکی توبہ کرے اللہ کے سامنے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے گالوں پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں آدمی نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کے اوپر اس کو ندامت ہو، میں نے یہ غلطی کی ہے، میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ پہلی چیز سچی پکی ندامت ہو اس گناہ کے اوپر۔ دوسرا کام توبہ کے اندر یہ ہے جس گناہ کو وہ کر رہا تھا فوری وہ گناہ کو چھوڑ دے، وہ گناہ میں دوبارہ ملوث نہ ہو۔ اور تیسرا کام آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہ تین کام کا نام توبہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اور ایک چیز انہوں نے بڑھائی ہے اور یہ کہا کہ ایسی اللہ سے سچی توبہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کر لے، کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ان گناہوں کی جانب لے جانے والی ہیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، جو راستے اس گناہ کی جانب لے جانے والے ہیں اس راستے سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو ایک کام یہ بھی ہے توبہ کے اندر۔ اور بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے مانگ رہا ہوں لیکن میری توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کاش کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تو اسی وقت اگر وہ بچ جائے گا تو سمجھ لو اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ سے سچی پکی توبہ کریں۔ دوسرا کام رمضان کے آنے سے پہلے تھوڑے تھوڑے روزے رکھ لیں۔ تھوڑے روزے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، 13، 14 اور 15 جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کے اندر حضور روزہ رکھتے تھے، لہذا ہم بھی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے جب بھی ممکن ہو سکے روزہ رکھیں، کھانے کی ترتیب کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لائیں اور تھوڑا کم کھانے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس سے روزے رکھنے کے اندر سہولت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ اور رمضان آنے سے پہلے پختہ ارادہ کریں کہ میں اس مہینے کے پورے روزے رکھوں گا، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب بندہ پختہ ارادہ کرتا ہے اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے۔ ابھی سے بعض لوگ بول رہے ہیں ارے رمضان آنا شروع ہو گیا، دیکھو دھوپ تیز ہو گئی، ابھی سے ڈر بھی رہے ہیں، دوسروں کو ڈرا بھی رہے ہیں۔ اور بعض لوگ تو قسم کھا کے رکھے ہیں زندگی گزر جائے گی کبھی روزہ نہیں رکھوں گا، اور وہ رہتے بھی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ افطاری پوری کرتے ہیں افطار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور کاروبار کرتے ہیں، اور عید کے دن سب سے پہلے نئے کپڑے خود پہن کے بازار میں آ جاتے ہیں، لیکن رمضان میں روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، جو رمضان میں روزہ نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، اس کو عید منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محنت پر اجرت ہے، انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جو کام ہی نہیں کیا اس کو مزدوری کیسے ملے گی؟ کام کرنے والوں کے واسطے مزدوری ہے۔ جو روزے نہیں رہا اس کو عید کے دن نئے کپڑے پہننے کا کوئی حق نہیں، جو تراویح نہیں پڑھا پورے مہینے کی، عید کے دن اس کو نئے کپڑے پہننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم روزے رکھیں تاکہ رمضان کے اندر روزوں میں سہولت ہو سکے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اپنے نفس پر قدرت نہیں رکھ سکتے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آئندہ کے روزوں میں فرق پڑ جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے کے آخر کے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔
تاکہ یہ 2 روزوں کی وجہ سے رمضان کے روزوں کے اندر فرق نہ پڑے۔ لیکن جس کو اپنے نفس کے اوپر مواظبت ہے، اس کو یقین کامل ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری میں تھوڑے تھوڑے روزے رکھ لیجئے۔ پھر تیسری چیز رمضان کی تیاری کے اندر یہ ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، آپ کی جتنی بشاشت ہے اتنی نمازیں پڑھیے۔ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد، اگر ممکن ہو سکے تو پوری 17 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا روزانہ 2 رکعت، 4 رکعت ضرور پڑھیے، تاکہ تراویح میں ٹھہرنے کی عادت ابھی سے بنی رہے، تراویح پڑھنے کی ابھی سے مشق ہو جائے۔ جب مشق ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا، پھر تراویح پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ابھی سے روزانہ آپ تلاوت کا اہتمام کیجئے۔ یہ چوتھا کام ہے رمضان کی تیاری کا۔ 2 رکوع ہی صحیح، 1 رکوع ہی صحیح، ہر نماز کے وقت جو ہے نا تھوڑی تھوڑی تلاوت کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر تلاوت کرنے کا شوق ہمارے اندر ابھی سے پیدا ہو جائے، اور رمضان المبارک میں کم از کم 1 قرآن کریم ہم مکمل کر سکیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، رمضان آ جاتا ہے، شروع میں جوش جذبہ اتنا ہے کہ صاحب رمضان ہوتے ہی شروع ہوتے ہی پارے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، 1 پارہ 2 پارے پڑھتے ہی بس ختم۔ اب اس کے بعد تلاوت، جو پارے بند ہو گئے تلاوت بھی ختم ہو گئی، پھر پورے سال پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر آئندہ سال جب آتا ہے اس وقت پھر وہی 1 پارہ 2 پارہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد تلاوت ختم۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر کئی رمضان گزر گئے، لیکن انہوں نے 1 قرآن کریم بھی مکمل تلاوت نہیں کی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پورے سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل طور پر پڑھنے کا اہتمام کم سے کم کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کا معمول تھا، روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، کوئی اس سے بڑھ کر تلاوت کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کے تلاوت کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کئی کو انہوں خود نہیں پڑھتے نا، جو پڑھتا نہیں اس کو سمجھ میں آتا نہیں، اگر پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ تو آسانی کے ساتھ 10 پاروں کی بھی تلاوت ہو جاتی ہے، 15 پاروں کی بھی تلاوت ہو جاتی ہے۔ جو حافظ روزانہ 5 پارے پڑھاتا ہے، انہیں دن میں 3 مرتبہ بھی اگر 5 پاروں کو پڑھ لیا تو اس کے 15 پارے تو ایسے ہی ہو گئے، اور رات میں 5 پارے پڑھا لیا تو ایسی صورت میں روزانہ اس کے 20 پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ آسان ہے، مگر کن کے لیے؟ جو کرنے والا ہے اس کے لیے۔ جو نہیں کرتا انہیں اعتراض کرتا، ایسا کیسا پڑھتے، اتنا پڑھ سکتے کیا 20 پارے روزانہ؟ پڑھو، پتہ چلے گا کتنا آسان ہے یہ کام۔ تو لہذا تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اللہ کا ذکر کرنے کی ابھی سے عادت بنا لیجئے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں سہولت ہو سکے۔ لہذا روزانہ جو ہے نا 33 مرتبہ جو ہماری تسبیحات ہیں ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے کلمے کی 1 تسبیح، درود شریف کی 1 تسبیح، استغفار کی 1 تسبیح، اس کا اہتمام کریں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس کا اہتمام کریں۔ ایک دعا ہے احادیث کے اندر آئی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی، اللہ کی عبادت کی توفیق مانگنے کی دعا ہے۔ اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے عبادت کے اوپر اور تیرے ذکر کے اوپر اور اچھی تلاوت کے اوپر اور تیرا شکر ادا کرنے کے اوپر مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے نماز فجر کی پابندی، بلکہ نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر تہجد پڑھنے کا اہتمام۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سحر میں اٹھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی،
आसानी से आप सहर के अंदर उठ सकेंगे। और सहरी में उठने के बाद कई लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते, अभी से तहज्जुद पढ़ेंगे तो सहर में उठकर भी तहज्जुद पढ़ने की हम लोगों को आदत अभी से हो जाएगी। और इसी तरीके से अभी से और किसी भी नमाज के बाद 2 मिनट 4 मिनट दुआओं का एहतमाम करें। रमज़ान दुआओं का महीना है, अभी से दुआ करेंगे, आदत बनेगी। रमज़ान में फिर दुआएं करने में लज्जत आएगी, मज़ा आएगा। अल्लाह से मांगने में जो मज़ा है वो कायनात के किसी भी चीज़ के मांगने में उतना मज़ा नहीं है। लोगों से मांगने में वो लज्जत हासिल ही नहीं हो सकती जो अल्लाह से मांगने में लज्जत हासिल होती है। इसलिए अभी से दुआओं का एहतमाम करें। और एक काम रमज़ान से पहले एक ये भी करना है, गुनाहों को छोड़ने का एहतमाम। जिन गुनाहों के अंदर हम मुलव्वस हैं उन गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करें। बदनज़री का गुनाह है उसको छोड़ें, और झूठ बोलने का गुनाह है उसको छोड़ें। और जो जिस गुनाह के अंदर जैसा जैसा हर एक के अलग अलग नौइयत होती है उन गुनाहों को छोड़ने का एहतमाम करें। सिगरेट पीते हैं, अभी से ज़रा कम कर दें। गुटखे खाते हैं, अभी से उसको छोड़ दें, तो रमज़ान के अंदर रोज़े रखने की तौफ़ीक़ हो जाएगी। बहुत सारे नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो रमज़ान में महज इसलिए रोज़े छोड़ देते हैं, गुटखा नहीं छूट सकता हमारे से, रोज़ा छूट जाए लेकिन गुटखा नहीं छूट सकता, इसकी खातिर गुटखे की खातिर रोज़ा छोड़ रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी ख़राब बात है। इसलिए अभी से कोशिश कीजिए, थोड़ा कम 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 करते आएंगे, अल्लाह तौफ़ीक़ दे देगा। तो जब तैयारी करेगा बंदा, अल्लाह की जानिब से भी तौफ़ीक़ शामिल हाल होगी। उसी के साथ साथ रमज़ान की एक तैयारी ये भी है, अभी से माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कीजिए। रमज़ान के अंदर उनकी और दुआएं लेने के अंदर सहूलत पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से रमज़ान की तैयारियों में एक तैयारी ये भी है, रमज़ान के अंदर हम बाज़ार ना जाएं। रमज़ान के अंदर हम इधर उधर गैर ज़रूरी मशागिल के अंदर मुलव्वस ना हो। इसके लिए अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी है तो अभी से रमज़ान के कपड़े अभी से ला लीजिए, ईद के कपड़े, अभी से चप्पल की ख़रीदारी, अभी से बीवी बच्चों की जो है ना शॉपिंग अभी से कर लीजिए, ताकि रमज़ानुल मुबारक के अंदर बाज़ार जाने की हम लोगों को ज़हमत ना उठानी पड़े। मेरे भाइयों, एक एक लम्हा इतना कीमती है रमज़ानुल मुबारक का कि वैसा लम्हा दोबारा फिर ज़िंदगी में आता ही नहीं। रमज़ान के अलावा एक ज़िक्र अल्लाह बोले, 70 मरतबा अल्लाह बोलने का अल्लाह अजर अता फरमाता है। तो इसलिए एक नमाज पढ़ लिए 70 नमाज़ों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। वैसे कीमती लम्हे ज़िंदगी में बार बार नहीं आते, उसकी कदर अभी से, उसकी फ़िक्र अभी से हम लोगों को करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के अंदर गैर ज़रूरी मशागिल से अपने आप को बचाएं। बाज़ारों में जाने से घर को चुन्ना डाल रहे हैं, इधर उधर की गैर ज़रूरी चीज़ों में अपने औक़ात को ज़ाय कर रहे हैं, ऐसा ना करें। और आखिरी गुजारिश आप लोगों से ये है, रमज़ानुल मुबारक आने से पहले जिन जिन लोगों का जो देना बाकी है और आपके पास वो देने के बक़दर वो चीज़ें मौजूद हैं, किसी का पैसा देना है, रख लिए हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। उनके जिनका जो हक़ आपके ऊपर है वो हक़ उनको अदा कर दीजिए। बहनों की मीरास नहीं दिए हैं, मीरास दे दीजिए। किसी का कर्ज़ बाकी है तो उनका कर्ज़ अदा कर दीजिए। जिसका जो देना है वो अदा करने की कोशिश कीजिए, वरना हक़ुल्लाह अगर चाहेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा, हुकूक़ुल इबाद अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए जिसकी जो चीज़ें हमारे ऊपर हुकूक़ के तौर पर हैं उनको अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम लोगों को सही इल्म व अमल की अपने करम से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।